بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرر سے لے کر ارب پتی کاروباری تک، اور پھر جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کی اہم جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک، اس شخص نے کامیابیوں کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں جن کی مثال پاکستان میں شاید کہیں اور نہ ملے۔ اس نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی۔ اس کے علاوہ وہ ملک کی متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کے والد اللہ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل رہا۔ ان کی آبائی زمینیں تربیلا کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آ گئیں، جن کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمین الاٹ کی گئی۔ پولیس کی نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 برس صرف 2 کمروں کے مکان میں بسر کیے، پھر انہیں پڑھنے کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن اور امریکہ کی نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ ان کا پہلا عشق درس و تدریس رہا، اسی لیے پہلے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرر کے طور پر ملازمت اختیار کی، لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک کی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام جب وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد سے کہا کہ وہ کاشتکاری کرنے کے خواہش مند ہیں، اور پھر والد کی 400 ایکڑ زمین پر انہوں نے کاشتکاری شروع کی، اور یہیں سے ان کی کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہوا۔ زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروبار میں لگائی، اور یوں وہ ملک کے بڑے ذمہ دار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بنتے چلے گئے۔ ان کی ذمہ داری کو 4 چاند اس وقت لگے جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے انہیں اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے۔ ان میں سے بیشتر تجربات جہانگیر ترین کی زمینوں پر کیے گئے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی انتخابی سیاست میں آمد کی۔ جہانگیر خان ترین کاروبار کی طرح سیاست میں آنے کے لیے بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دیا۔ یوں وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لودھرا سے رکن منتخب ہوئے۔ اس وقت انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر اپنے من پسند زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران ان کی زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب پگارا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے۔ 2011 میں انہوں نے اپنے ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے، اور پھر اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ 2015 میں PTI میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب PTI سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہا کرتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا۔ یہ وہی شق ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے، پھر انتخابات سے پہلے امیدواروں کا چناؤ ہو یا الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کروانا۔ جہانگیر ترین اس عمل میں مرکزی حیثیت میں فرائض انجام دیتے رہے۔ جب قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی اور عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا تو اگلے ہی روز جہانگیر ترین نے اعلان کیا کہ ان کا وعدہ پورا ہوا۔
اور وہ اپنے کاروبار اور خاندان پر توجہ دینے کے لیے لندن جا رہے ہیں، جبکہ مبصرین کے مطابق عمران خان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جہانگیر ترین کو مبینہ طور پر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ایک کمرہ بھی الاٹ کیا گیا تھا، تاہم پاکستان تحریک انصاف اس کی تردید کرتی رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت کا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا اور پی ڈی ایم نے حکومت بنائی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کے زیر سایہ ایک اور ہم خیال گروپ تشکیل پایا، جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف میں تخریب کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو جہانگیر ترین ایک بار پھر سے متحرک ہوئے اور ان کی جانب سے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا جہانگیر ترین 2018 کی طرح اس بار بھی کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے؟ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔